آج ادارے شریعہ تحریک بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس ہزاری باغ کے اسکول میدان ضلع اسکول میدان جھیل روڈ پہ رواں پذیر ہے، اور یہ تحریک ادارے شریعہ کا ہی ایک حصہ ہے، اور ادارے شریعہ کی تحریک آج کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ تقریباً 1 سال ہونے کو چاہتا ہے۔ ادارے شریعہ کی تحریک پورے ملک میں بالخصوص بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ میں یہ تحریک رواں پذیر ہے، چل رہی ہے۔ ہمارے پورے قرب و جوار کے علماء کرام اور مہمانان اس اسٹیج پر موجود ہیں۔ کچھ ہمارے مہمان ابھی راستے میں ہیں، ان کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے بےحد مسرت ہو رہی ہے۔ مرکزی ادارے شریعہ نے آج آپ کو بلایا ہے اور آپ کو دعوت دی ہے۔ اس دعوت دینے کا مقصد، بلانے کا مقصد کیا ہے، آج آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کہ بات دیگرے، سب سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیجئے، جس کو آپ بار بار آپ کہتے رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پڑھنے میں بہت آسان، مگر رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاص سے، محبت سے، للہیت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے، اتنی نیکیاں لکھتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خالی جگہیں ہیں، یہ جگہیں نیکیوں سے بھر جاتی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بابا سے بلند کہہ دیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ ادارے شریعہ، مرکزی ادارے شریعہ ملک کے مسلمانوں کا بہت ہی مضبوط اور مستحکم ادارہ ہے، جس کے خدمات تقریباً 55 سال خدمات جلیلہ ہے، 55 سالہ، اور ان 55 سالہ زندگی میں جو نشیب و فراز ادارے شریعہ کے پاس آئے، چاہے وہ ملک کو سشکت کرنے، ملک کو مضبوط کرنے کی بات ہو، ملک کی سالمیت کی حفاظت کی بات ہو، آئین و جمہوریت کے تحفظ کا معاملہ ہو، یا ریاستی مسلمانوں کے موجودہ آئینی مسائل اور ان کے حقوق کی بات ہو، یا مسلمانوں کی تحفظ و بقا اور ترویج و اشاعت، ملک و ملت کی بات ہو، جہاں کہیں ہو، مقاصد ہو، مدارس ہو، مساجد ہو، ان کے تحفظ کا معاملہ ہو، ادارے شریعہ اپنے خدمات میں سطح اول پہ نظر آتا ہے پورے ملک میں۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، چاہے جس طرح سے بھی ناگہانی آفات اگر آ جائیں کہ اس پر بھی ادارے شریعہ سطح اول پہ نظر آتا ہے۔ ادارے شریعہ ملک کے مسلمانوں کی مضبوط آواز ہے، اور جس کے اس وقت صدر اعلیٰ، قومی صدر محترم، راشٹری ادھیکش، سابق ممبر آف پارلیمنٹ، خطیب الاسلام، غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب ہیں، جو آج اسٹیج پر پبلک کے آنے سے پہلے وہ موجود ہو چکے ہیں۔ ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے پورے قافلے کے ساتھ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر خطیب الاسلام، خطیب الہند حضرت علامہ قاری نثار احمد رضوی کلکتہ تشریف فرما ہے، اور ایک عظیم اسکالر خطیب برقرار حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی، ان کی موجودگی ہے۔ حضرت مولانا محمد ابو ہریرہ رضوی مصباحی، ان کی موجودگی ہے، اور پورے جھارکھنڈ کے قاضی حضرت مولانا مفتی انور نظامی صاحب،
وہ ان کی تشریف آوری، ان کی موجودگی ہے۔ ہندوستان کا بہت بڑا برانڈیڈ شاعر دلکش راچی جو بہت ہی مخلص ہیں اور بہت ہی کارگر، بہت کام کے ہیں، ان کی موجودگی ہے۔ دلبر شاہی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ مبارک حسین مبارک، حضرت ظفر عقیل توقیر رضا الہ آبادی، بہت بڑا نام ہے، ایک بہت مشہور نام ہے توقیر رضا الہ آبادی، وہ یہاں پر موجود ہے۔ حضرت فخر بلیانی، حضرت ظفر عقیل اور دیگر شعراء یہاں پر ہیں، علماء کرام ہیں یہاں پر۔ میں سب کا واجبانہ استقبال کرتا ہوں اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی آمد، ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادارے شریعہ پٹنہ میں پچھلے 14 ستمبر 2022 کو بہار، جھارکھنڈ، بنگال اور اڑیسہ پر مشتمل علماء کرام کی ایک مجلس ہوئی تھی بنام مرکزی مجلس شورا، اور اس مرکزی مجلس شورا میں چاروں ریاستوں کے تقریباً 700 علماء کرام نے شرکت کی تھی۔ یہ 700 علماء کرام کی شرکت جو جید اور چیدہ علماء کرام ہے، یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ اور ایک مثال ہے۔ وہ ان کی شرکت ہوئی تھی اور اسی شرکت میں، اسی اجلاس میں جہاں پہ ملک اور ملت کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، مسجد و مدارس کے تحفظ کے لیے جہاں ایجنڈے مرتب ہوئے تھے آنے والی نسلوں کے لیے، وہیں پر ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں پورے ملک میں اور پوری دنیا میں عالمی طور پر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور ملک میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں یا ملک کے جو حالات ہیں، ان پر مشتمل ایک دورہ پورے بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ میں ہونا چاہیے، اور جس کی قیادت غازی ملت علامہ غلام رسول بلیانی صاحب کریں گے۔ تو 700 علماء کرام نے جو پورے چاروں ریاستوں کے سب سے بڑے قائد جو تسلیم کیا ہے، وہ علامہ غلام رسول بلیانی کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہیے زور سے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور آج غازی ملت کو دیکھنے کے لیے جب آپ جلسے میں جاتے ہیں تو 12 بجے، 1 بجے رات میں، 2 بجے رات میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کدھر سے بلیانی صاحب آئیں گے، مگر آج یہ خاص بات ہے کہ الحمدللہ بلیانی صاحب آپ سب کے آنے سے پہلے ہی موجود ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہاں رات ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کو آپ سن لیں، لوگ آ ہی رہے ہیں، جو جگہ نہیں ہے جیسے کہ ابھی دیکھیے سیلاب آ رہا ہے، آپ حضرات کی محنت کا ثمرہ دکھ رہا ہے الحمدللہ۔ جو یہاں کے علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں، ذمہ داروں نے محنتیں کی ہیں، ایک ایک ہمارا مسجد کا امام، ایک ایک تعلیم جو محنت کیا ہے اور آپ نے محنت کی ہے، وہ محنت دکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج یہ کامیاب سے کامیاب ترین ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے، جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو آدمی کیا، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ اس لیے اس پر ایمان و یقین رکھیے، اور اس وقت آپ دھوپ کی توازن کو نہیں دیکھنا ہے، کبھی اس کی طرف بھی نہیں دیکھنا ہے۔ ایسے دھوپ بہت ہی انرجیٹک انرجی ہے، اس لیے بہت ہی طاقتور انرجی ہے، اس کو بھی لیتے رہیں، لیکن اگر وہ کبھی تڑپائے تو تڑپنا نہیں ہے، اگر کوئی ستائے تو تحمل کرنا ہے، اگر کوئی ظلم کرے اور اگر کوئی ستم کرے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے، ہر حال میں رسول کا دامن، اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، اور یہ بتا دینا ہے کہ ہمارے پاس میں نبی کی سیرت ہے، نبی کا اخلاق ہے، ہر ستم و ظلم و جبر کا مقابلہ ہم اپنے اخلاق کی تلوار سے کریں گے۔ تو یہ اپنے معمول پر رکھیے، اور میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی 2-3 شعر کے لیے حضرت مولانا سبیل رضا صاحب کو پیش کروں، اور وہ 2-3 شعر کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد میں پوری بات آپ کے سامنے میں رکھوں گا، پھر ایک کے بعد ہمارے علماء شروع ہیں۔